نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، انگنت درود و سلام وجہ تخلیق کائنات خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، ملک برادران تمام، بالخصوص زینت القراء استاد القراء جناب حضرت صاحبزادہ جناب قاری محمد اجمل نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور دیگر یقیناً میرے بعد بھی نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ ملک صاحب نے بتایا کہ 2-3 جگہ ابھی مصروفیات ہیں، تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی اس کے ترجمے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، زندہ بھی حق پہ رہیں، اللہ موت بھی حق پہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے اللہ نے فرمایا میں نے اپنا جو نبی بھیجا ہے، جو رسول بھیجا ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ شاہد کا معنی وہ خدا کی بارگاہ میں امت کے اور مخلوق کے اعمال اور ایمان کا گواہ ہے، اور مخلوق کی طرف میرے اللہ کی ذات اور صفات کا گواہ ہے۔ وہ مبشر ہے، وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کی نوید سنانے والا، وہ جنت کی بشارتیں دینے والا، اور نذیر سے مراد اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اس نار جہنم سے نہ صرف ڈرانے والا بلکہ بچانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اس شان کے بعد بیان کرنے کے بعد میرے اللہ نے فرمایا اب ہم پہ کیا لازم ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم ضرور اس اللہ پہ ایمان لائیں جس نے یہ شاہد مبشر نذیر رسول بھیجا، اور وَرَسُولِهِ، اور اس رسول پہ ایمان لائیں جس نے خدا کی وحدانیت کا ہمیں پیغام دیا۔ اور بعد از ایمان ہمیں حکم یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ کریم آقا علیہ السلام کی عزت و توقیر کریں، تعظیم کریں، اور بعد از تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر میرے اللہ کی حمد و ثنا، میرے رب کی پاکی بیان کرے، صبح و شام ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو یہ میں نے آیا کریمہ کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں 3 سوال، کیونکہ جیسے ہی یہ ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ، دکانوں پہ، ہر جگہ پہ یہ 3 سوال گردش کرتے رہتے ہیں۔ میں انہی 3 سوالوں کے جو ہے وہ حوالے سے عرض کروں گا، اور اگر وقت بچا تو پھر آیا کریمہ کے، اس لیے میں نے ترجمے میں ہی معنی بیان کر دیا، تو اگر وقت بچا پھر اس آیت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ وہ 3 سوال کیا ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اہل سنت پوری کائنات میں مناتے ہیں۔
روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا، لجپال آ گیا، آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے نبی کی صورت، سیرت، کردار، میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کے اخلاقیات، میرے نبی کے ہر حوالے سے جب ذکر کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جب جلوس اور نعرے لگتے ہیں، تو ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس کے لیے وہ 3 طرح کے جو ہے وہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا شرک ہے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور غرباء، مساکین، یتیموں کو کھلا دیا جائے۔ تو میں اس پہ تفصیلاً تو نہیں، اجمالاً تینوں سوالوں پہ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنا عقیدے کی وضاحت کریں۔ یاد رکھیے گا، اہل سنت کا، اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب اپنی ذات، اپنی صفات کے حوالے سے وحدہ لا شریک ہے۔ 3 جو اس کی میجر ہم اس کے اگر کہہ دیں کہ اقسام ہیں، وہ یہ ہیں توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت۔ اسی کو اگر وائس ورثہ کہیں تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت۔ اب ذات کے حوالے سے شرک یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو الہ ماننا، اور اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود، موصوف بذات اور ذاتی صفات ماننا، اور حقیقی اور دائمی صفات کا ماننا، یہ کسی کی ذات کے حوالے سے شرک ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور وہ رب کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی وحدانیت اس کی ذات کے حوالے سے بھی مانتے ہیں۔ دوسری بات رہ گئی صفات کے حوالے سے کہ جی مخلوقات میں وہی صفات کو مانتے ہیں جو اللہ کی ہیں، تو ایک فرق سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ دائمی ہیں، قدیم ہیں، اور اس کی مالک کی ذاتی صفات ہیں۔ باقی مخلوقات کے پاس جو بھی ہے، علم ہو، تقوی ہو، شان ہو، رزق ہو، مال ہو، حسن ہو، جوانی ہو، حتیٰ کہ ولیوں کی ولایت، نبیوں کی نبوت بھی ان کی ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ۔ تو ہم کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی ذاتی صفات کو نہیں مانتے، میرے رب کی ذاتی ہیں، باقی جس کے پاس جو ہے میرے رب کا عطا کیا ہے۔ تو اس میں صفات کے حوالے سے بھی برابری اور شرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری بات رہ گئی کہ عبادت کے اندر تو ہم الحمدللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو سجدہ روا نہیں سمجھتے، کسی کو کائنات ارض و سما نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ذات کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کے مزار کو نہیں، نبی کی ذات کو بھی سجدہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کی وضاحت کے بعد اہل سنت پہ کوئی شرک کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اللہ اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ اب پھر کنفیوژن کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھنا کہ ہم پھر میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم پہ شرک کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی بس خدا نہیں ہے، میرا نبی بس خدا نہیں ہے، باقی ساری صفات چھوٹی ہیں، میرے نبی کی ذات بڑی ہے۔ لیکن ہوا کیا، ابہام کہاں پیدا ہوا، شکوک و شبہات کہاں سے جنم لیا کہ جب نبی کی عظمت بیان ہوئی تو نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں سے جو آخری نبی سے پہلے تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، اس میں حیات موجود تھی، وہ زندگی چلی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو شان ملی، یہ معجزہ ملا، وہ بھی ان کا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ شان دی، آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا، تو جو ماننے والے تھے، جو ان کے فالورز تھے، جو ان کے امتی تھے، انہوں نے معاذ اللہ اس کی وجہ سے ان کو ابن اللہ کہہ دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ مگر آپ سے بھی پوچھوں کہ زندگی کون دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ وحدہ لا شریک دیتا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا
کہ اللہ زندگی دیتا ہے تو یہ عیسیٰ نے بھی مردے کو زندہ کر دیا. کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کر سکتا. تو جب آپ نے مردے کو زندہ کیا، اب یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو شک میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس وجہ سے وہ گمراہی اور شرک میں چلے گئے. اب ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ ایک معجزہ زندگی کو دیکھ کے انہوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا. تو ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عیسیٰ کی مسیحائی بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اب میرے کریم آقا کی یہ شان کہ ایک مردے کو عیسیٰ نے زندہ کیا تو ماننے والوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا. میرے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا، میرے نبی نے بے جان کو جان عطا کر دی. یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. پتھر جو ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں قوت کلام نہیں ہوتی، قوت سماعت نہیں ہوتی، اس میں شعور، ادراک، فہم نہیں ہوتا. میرے نبی کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، ہاتھ میں پتھر ہیں، آ کے عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا چیز خود بولے؟ میں بتاؤں یا خود بولے؟ میرے نبی نے اشارہ کیا. ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھے، پتھر بے جان ہوتا ہے، پتھر میں جو ہے وہ شعور اور ادراک اور فہم نہیں ہوتا، پتھر میں سماعت اور قوت کلام نہیں ہوتی. لیکن نبی کے اشارے سے پہلے پتھر نے سمجھا کہ اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، خدا کا سچا رسول ہے. اس شعور کے بعد اس کو قوت سماعت ملی، میرے نبی کا حکم سنا، پھر حکم سننے کے بعد اس کو قوت کلام ملی، اس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. اب بتائیے کہ ایک مردے کو روح کو لوٹائے تو اس کو تو ابن اللہ معاذ اللہ کہیں. ہم نے تو دیکھا مصطفیٰ نے بے جان کو جان عطا کی ہے، ہم نے کیوں نہیں کہا؟ یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہے نا، ہم نے کیوں نہیں کہا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، جواب دیجئے. زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ سورج کی منزلیں کون بدلتا ہے؟ چاند کی منزلیں کون بدلتا ہے؟ اب اللہ بدلتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، مگر رب کی عزت و جلال کی قسم یہ سب میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا کہ حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز قضا ہوئی میرے نبی کی تعظیم میں. میرے نبی نے فرمایا علی اب ادا پڑھو گے کہ قضا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آپ کا اور ہو بھی علی جیسا، تو میں قضا کیوں پڑھوں گا؟ میرے نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جو دلیل دی تھی خدا کے ہونے کی وہ کیا تھی؟ جب نمرود کی باطل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن گواہ ہے، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم خدا ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. فبوہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، پن ڈراپ سائلنس تھی اس کے دربار میں، چپ ہو گیا، اس کے بس سے باہر چلی گئی بات کہ یہ مغرب سے میں نہیں کر سکتا، وہ سچا خدا کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کو سامنے رکھیں اور پھر مولا کائنات کی نماز کی ادائیگی کو دیکھیں. اب قرآن کہتا ہے سچا رب وہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو طلوع کرتا ہے. میرے نبی کے اشارے سے طلوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے خدا پھر بھی نہیں مانا، ہم نے نبی کو خدا، حالانکہ قرآن کہتا ہے مغرب سے رب طلوع کرتا ہے. نبی کا اشارہ ہوا مگر دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یہی تو عقیدہ توحید ہے، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، مگر ہم نبی کو خدا نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت سے. میرے نبی برادران اسلام اب یہ دلیل خدا کے ہونے کی ہے. میرا نبی سورج بھی طلوع کرتا ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کی انگلی اٹھی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. کہ جدھر نبی کی انگلی جاتی ہے ادھر چاند دوڑتا ہے.
اب سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی سیارہ اپنے مدار سے اپنے آربٹ کو چھوڑ دے تو کلیش ہو جائے، وہ بگ بینگ دوبارہ کریٹ ہو جائے، ہر چیز، ہر سیارہ جو گریویٹیشن ہے وہ سب کی سب تباہ ہو جائے اور سیارے ٹکرا جائیں، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ کوئی سیارہ اپنے مدار کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، جب نبی کی انگلی اٹھی تھی چاند کس مدار میں تھا؟ چاند کس آربٹ کا چکر لگاتا تھا؟ ارے نظام کائنات میرے نبی کی انگلی کے گرد گھومتا ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سوال، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ نبی کے اشارے سے نظام کائنات بدلتا ہے، سورج نکلتا ہے، بارش برستی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے۔ نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، بنجر ہوگی زمینیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، قحط پڑ گیا۔ نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابی فرماتے ہیں ابھی شخص بیٹھا نہیں تھا، بادل آ کے برسنا شروع ہو گئے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آیا، میرے نبی پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہیں۔ شخص پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے برستا نہیں تھا، اب تو تھمتا ہی نہیں ہے، 7 دن ہو گئے نا، می وسی جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابی فرماتے ہیں ابھی چہرہ اقدس پہ ہاتھ نہیں آئے تھے، برستے بادل پیچھے چلے گئے۔ اب وہ نبی جو بارش برسا سکتا ہے، یہ خدا یہی کرتا ہے نا، رب بھی بارش برسائے، نبی بھی بارش برسائے، رب بھی چاند کی منزلیں بدلے، نبی بھی چاند کی منزلیں بدلے، رب بھی سورج چڑھائے، نبی بھی سورج کو لوٹا دے۔ ارے رب بھی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے، میرے نبی پتھر سے کلمہ پڑھوا کے دکھا دے۔ یہ شان میں ہے میرے نبی کی۔ تو پتھران کلمے پڑھا جان دائے، پتھران کلمے مل کے میرے نالا کو پتھران کلمے پڑھا جان۔ کوئی شخص خاموش ہے، میرے نبی کا میلاد عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا، جتنی میرے اللہ نے توفیق دی ہے آواز بلند کہو، پتھران کلمے پڑھا جان دائے، اس کی کھجورا اگا جان دائے، اس کی کھجورا وہ پتھران کلمے پڑھا جان دائے، اس کی کھجورا اگا جان دائے، اس کی کھجورا اگا جان، وہن بولیان پلا جان دائے، وہن بولیان پلا جان دائے، وہ دنیا نو گلا کرا جان دائے، وہ دنیا نو گلا کرا جان۔ تو سامعین جیو کر عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے بارش اللہ نازل فرمائے، زمین سے سبزہ اللہ اگاتا ہے، سورج کی منزلیں میرا رب بدلتا ہے، چاند میرے رب کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، مردوں کو زندگی میرا رب دیتا ہے۔ مگر میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام، اللہ نے یہ شان دی، یہ نبی کی ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے یہ شان دے دی۔ میرے نبی کا معجزہ نظام کائنات بدل رہا ہے۔ ایک معجزے کو دیکھا، ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا، ہم نے ایک نہیں دیکھا، کائنات کو مصطفیٰ کے اشاروں پہ بدلتے دیکھا، مگر اس کے باوجود ہم نبی کو خدا نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ کام تو خدا جیسے، مگر فرق کیا ہے؟ ارے یاد رکھنا، ارے نبی کے غلاموں کو، میلاد کو شرک کہنے والوں، ارے پیغام سن کے جانا، میرے نبی کا جو ہے یاد رکھنا، جو آسمان سے بارش نازل فرمائے، زمین سے سبزہ اگائے، جو قرآن جو ہے سورج کو طلوع کرے، چاند کی منزلیں بدلے، مردوں کو زندہ کر دے، اور اس کی شان ہو لم یلد ولم یولد، جس کا میلاد نہ ہو وہ خدا ہے، جس کا میلاد ہو وہ مصطفیٰ ہے۔ جس کا میلاد نہ ہو اور وہ نظام کائنات چلاتا ہو، اس کی شان ہو لم یلد ولم یولد، جس کی ولادت نہ ہو، جس کی تولید نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کا ایسا کوئی نسب نہ ہو، اور وہ نظام کائنات چلائے، وہ خدا ہے۔ جس کی ماں سیدہ آمینہ ہو، جس کا بابا حضرت عبداللہ ہو، ارے جو نظام کائنات بدل ڈالے، مگر جس کا میلاد ہو، ہم اعلان کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ ہوتا۔
یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ شرک کیسے ہے؟ یہ تو نبی کی میلاد ہے، عین توحید۔ فرق ہی یہ ہے کہ رب کا میلاد نہیں، مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ شرک تو تب بنتا ہے کہ معاذ اللہ سے ایک سال نبی دا منائیے، دوجے سال رب دا منائیے، تو پھر تو ہوگی شرکت۔ دیکھو نا تانوں آسانی نال سمجھاواں تے شرک نو شریکہ سمجھ دیو، پر شریکہ تے سمجھ دیو نا یارا۔ شریکہ کی ہوندا ہے کہ پنجابی کہندے نے اپنا گوانڈی دا منہ لال ہوئے تے اپنا مطلب کرنا لال ہی ہے، انہوں کہندے نے شریکہ۔ جو دوجا کر دے او دے مقابلے چو ہی عمل ہوئے تو کی آندے نے شریکہ۔ بھئی نبی دا میلاد شرک ہو کی میں گیا، رب دا تو ہوندہ ہی نہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میلاد شرک کیسے ہے۔ حد ہوگی لوگاں دے سمجھن دی۔ ارے جس کا دیکھیں نا ہمارے نیبر کنٹری اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑی یا برباد کر چھڑے، انڈیا، وہ اپنے بھگوان دا جنم دن منان دے، اساں کدی اپنے رب دا منائے۔ لیکن لوگ یہاں بھی کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ آج کل وہ دوبارہ نا وہ دین اکبری اس کو دوبارہ پروموشن مل رہی ہے کہ جی سارے چنگے سارے سچے، کسی نے کچھ نہ آکھو۔ نہیں، اسلام میں سب سے پہلے ہر باطل کی نفی کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ پہلے کہو پھر کہو الا اللہ۔ یہ جو ہے نا جی رام بھی سچا۔ میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ اپنے تعلیمی سلسلے ملک سے باہر رہا، میرے ساتھ ایک انڈیا کی لڑکی پڑھتی تھی۔ وہ بات جب یونیورسٹی میں بیٹھے باتیں ہونا شروع ہو گئی، کہندی نقی we are same, there is no difference, we living the same part of land, our culture, our traditions, our norms and notions and everything is the same, even we believe in the same God. ساڈا رب بھی ایک ہی ہے، صرف نام دا فرق ہے۔ میں کیا کیویں؟ کہندی دیکھو نا تسی اللہ آندے ہو اسی رام ماننے ہاں۔ انگریز گاؤ دی مثال دیتے انہوں نے کیا کی ہے؟ میں کیا پانی کہندی ہندی چ انہوں جل کہندے، انگریزی چ انہوں کی آندے واٹر، انہوں واٹر آکھو، جل آکھو، پانی آکھو تے ہے کی پانی۔ کہندی یہ انجی یہ پاہمیں اللہ آکھو، پاہمیں رام آکھو، پاہمیں گاڈ آکھو، ہے تے اللہ ہی۔ میں کہا بی بی نہیں، پانی پانی ہوندہ ہی تے خدا خدا ہوندہ ہی۔ اے ہمیں پلے آج بھی اے جڑے ایتھیس نے نا آج کل انجیاں گلنا اسیاں نا واہ بھی بڑی سیانی گل کرتی۔ یاد رکھنا عقل مندی وہی ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ساریاں گلنا عقل دیاں نہیں، کچھ گلنا عقل چ نہیں ہوندیاں۔ اسی یؤمنون بالغیب، عقل چ آوے نہ آوے اسی رب نو بھی مننے ہیں، رسول نو بھی مننے ہیں۔ ان باتوں پہ کنفیوز نہ ہو جایا کرو۔ وہ کہندی سے میں کہا کیویں؟ کہندی یہ دیکھو، میں کہا نا تیرا رام ہو رہے تے میرا اللہ ہو رہے۔ کہندی یہ نام دا فرق ہے۔ میں کہا نہیں، میں کہا تواڈے جڑے خدا نے نا انہاں دی حالت ہے کہ رام دی ایک بیوی سی سیتا، اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس کی ایک بیوی سی سیتا، اور سیتا کو ان کا دوسرا خدا راون اغوا کر کے لے گیا، اغوا کر کے لے گیا۔ 12 سال تک رام اور راون کی جنگ رہی ایک بی بی پیچھے۔ میں کہا یہ ہے جس کو تم بھگوان اور خدا کہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ 12 سال تک جنگ رہی، پھر رام نے ہنومان سے مدد لی۔ اب باندر کو لو مدد لے، تبھی اس لیے وہ بندر کی پوجا کرتے۔ ہنومان سے مدد لی، رامن سے بیوی سیتا واپس آئی۔ میں کہا تمہارے بھگوان اور تمہارے خدا کا تصور یہ ہے اس کی بیوی ہوتی ہے، اسے کوئی چھین کے لے کے جا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو واپس نہیں لا سکتا، پھر جو ہے وہ بیوی کو واپس لانے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، پھر جب تب جا تو اس کی بیوی واپس آتی ہے۔ میں کہا یہ تیرا بھگوان ہوگا، یہ تیرا رام ہوگا، یہ تیرا گنیش ہوگا۔ میں کہا میرا اللہ وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کا جو ہے وہ کسی کی محتاجی ہے۔ ارے خدا ہوتا ہی وہ ہے جو ساری کائنات کی اللہ کی محتاج، جو اپنی ذات میں کسی غیر کا محتاج۔ وہ الہ کیسا؟ الہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات جس کی محتاج ہو، نبی پیغمبر بھی جس کے محتاج ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا تجسیم سے پاک ہے، اس کی اس طرح کی صورت نہیں ہو سکتی، اس کے ہم بھگوان کی طرح اس کو پوج نہیں سکتے۔ یہ بدبختی ہے، ہمارے ملک میں یہ چند دن پہلے وزیر دفاع نے بھی مندر میں جا کے پوجا کی ہے۔ ایسی سوچ اور فکر پہ لعنت۔ کفار کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، معاشرت کے تمام معاملے ہو سکتے ہیں، لیکن لکم دینکم ولی دین، عبادت صرف خدا کی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے۔ ہم بتوں کے سامنے نہیں ان کی بتوں کی تعظیم کرتے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے۔ ہمارا خدا ایسا نہیں، ہمارا رب ذوالجلال ان بٹھیاں
ان دٹھیا جدی تانگ دلانو ان دٹھیا جدی تانگ دلانو بن ملیو جیسے دی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں کی یاد ستاوے بن صورت فلک پجاری اعظم اس کی میں حمد کی لکھا میری حمد وہ دے کس تاری زمین کی بھی ثنا کرے آسمان کی بھی ثنا کرے کون فی فلکی یسبحون کائنات کا ذرہ ذرہ اے نبی بھی جدے سامنے چھپ جاؤ گے اے بن صورت خلق پجاری تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال حال کے عرض و سمائے ہوئے جڑا کسے کا محتاج نہیں جدا میلاد نہیں ہوتا جدی ولادت نہیں ہوتی جدی تولید نہیں ہوتی جدا میلاد ہوئے اسی اعلان کرنے لوگوں عیسائیاں دی طرح بھولنا چاہیا جے ساڈا نبی ہوئے پاویں نظام کائنات بدل جاوے میرا نبی خدا ہو نہیں سکتا ہمارا نبی خدا نہیں ہے یہ میلاد کی وجہ سے پتا چلتا ہے ورنہ دیکھنے والے تو کہا کرتے فرق یہی ہے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یار برادران اسلام اس لیے نبی کا میلاد منا کے خدا کی توحید کا اعلان کرنا اور نبی کے مخلوق ہونے کا اعلان کرنا یہ ہے میلاد اب میں اسی اگرچہ بہت سی ضمن میں باتیں ایسی ہیں کہ جو میں I deem it necessary to explain لیکن ٹائم کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا اب اگلی پوائنٹ پہ آتا ہوں اس کو بڑا جلدی سے کیونکہ یہ بار بار ڈسکس ہو چکا کہ جی بدعت ہے نیا کام ہے ہمارے نزدیک ایسا نیا کام جو قرآن کے خلاف ہو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو معاشرے کے لیے ضرر رساں ہو نقصان دہ ہو انسانیت کے لیے تو ہر وہ نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے کل بدعت ضلالہ اور وہ گمراہی ہے وہ جہالت ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی لیکن اگر اس کو یہ ہم نے بزرگوں نے ویسے تو مختلف اقسام بیان کی لیکن دو میجر کائنڈ آف بدعہ ہے ایک حسنہ ایک سیاہ ایک چنگی کم تے ایک پیڑا کم ہے دوویں نویں مگر اگر کوئی مطلقاً کہہ دے کہ نہیں جی ہر نیا کام ہی بدعت ہے بالخصوص دین کے حوالے سے جیسے کہتے ہیں جی میلاد نیا کام ہے ذکر مصطفیٰ کی یہ محافل نیا کام ہے اس کی حیت صورت کیفیت نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ مساجد میں سپیکر پہ اذان ہوتی ہے یا نہ نبی نے دی ہے نہ صحابہ نے دی ہے سپیکر پہ اذان دینا بدعت ہے مساجد کی تزین و آرائش کرنا بدعت ہے جس حدیث کا مولوی صاحب حوالہ دیتے ہیں پوچھو یہ بخاری نبی کے دور میں تھی صحابہ کے دور یہ 250 سال کے بعد اس کی کمپائل ہوئے یہ بخاری شریف امام اسماعیل بخاری نے 250 سال کے بعد یہ بخاری خود ایک بدعت ہے مسلم بدعت ہے ابن ماجہ ہے یہ ترمذی یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ نبی کے دور میں تو نہیں تھی نبی کے بعد ہوئی ہیں تو یہ کیا بدعت نہیں ہے آج اس کو ہم بڑے فخر سے نہیں کہتے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے ابن ماجہ میں ہے ترمذی میں ہے داؤد شریف میں ہے کیوں کہتے ہیں اگر یہ بدعت ہے ہر نیا کام تو حدیث میں یہ بدعت کیوں چھوڑیں بخاری کو چھوڑیں مسلم کو کیا یہ نہیں پتا اگر بدعت ہے تو قرآن میں زیریں زبریں آراب لگے ہیں یہ نبی نے تو نہیں لگوائے یہ اصحاب نے تو نہیں لگوائے یہ تو زیر زبر پیش شد مد یہ بعد کی بات ہے یہ ہزاروں نہیں لاکھوں بدعت قرآن میں ہے مگر مولوی صاحب کہیں گے شاہ جی یہ اچھے کام ہے اگر آج قرآن کریم پہ زیر زبر نہ ہوتی تو عجمی پڑھ نہ سکتا ہمارے لیے ضروری ہے ہم غیر عرب ہیں اگر صراط الذین انعمت ہے اگر انعمت تو کہہ دیں تو کفر ہے
تو ہم بغیر اس کے قرآن پڑھ نہیں سکتے. تو قرآن کی فہم کے لیے، ادراک کے لیے، شعور کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے یہ زیر و زبر کا ہونا ضروری ہے. ارے ہے نیا کام پر اچھا ہے. ارے سپیکر پہ اذان دینا ہے نیا کام بس اچھا ہے. ارے بخاری مسلم حدیث کی کتابیں ہیں نیا کام مگر اچھا ہے. ارے یاد رکھنا جس کو تم بدعت کہتے ہو نا، ذکر مصطفیٰ رب کی عزت کی قسم یہ نیا نہیں، کائنات میں سب سے پرانا کام. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. میرا رب ذکر کرتا ہے، تم اس کو نیا کام کہتے ہو؟ اور بلا کے بٹھا کے ملا کے ذکر کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. میرا رب وحدہ لا شریک ہے مگر وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کی. یہ لفظ نا جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا میں نے اکیلے، نہ فرمایا وَرَفَعْنَا ہم نے. اور ہم میں کون کون ہے ذرا پڑھو تو صحیح نا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ارے رب بھی تھا، رب کے نبی بھی تھے، ارے تمام ملائکہ بھی تھے، ہر خدا کا ماننے والا وَرَفَعْنَا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہم تو نبی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ میرے رب کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. قرآن نے بار بار کہا اور میں اللہ کا قرآن بھی کرتا ہوں. آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، نعرے لگانا، سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا. قرآن کی آیات پڑھتے جائیے، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. قرآن نے بار بار کہا، کبھی قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی قرآن کہتا ہے والذی فی الامین رسولا، کبھی قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کبھی قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، کبھی قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کبھی قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حامیم طٰہٰ. اب علماء سے پوچھے اس باسا کا مطلب کیا ہے، ارسلنا کا مطلب کیا ہے، جاکم کا مطلب کیا ہے، ترجمہ تو کریں. جاکم تمہاری طرف آیا، ارسلنا ہم نے بھیجا. اس باسا جب اللہ نے مبعوث فرمایا، بعثت ہوئی نبی کی، تو یہ قرآن تو بار بار آمد کا، بعثت کا، بھیجنے کا ذکر کرتا ہے. ہم کو نیا کام تو نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں سونا آ گیا، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا. یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، یہ بدعت نہیں، یہ میرے رب کی سنت ہے. میرے رب کی سنت ہے سیدھے نبی کا ذکر کرنے ہیں. ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں. آواز بلند سب میرے نال مل کے آخو، ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو
سجایا کرو. تو اس لیے یہ بدعت نہیں، رب کی سنت ہے، رب کی سنت ہے. اب آخری میں اپنی بات کو کمپلیٹ تو نہیں، کنکلوڈ کرتا ہوں. اگلا جو تیسرا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ جی یہ فضول خرچی، پیسے بڑے لاتے، اینا لکھاں کروڑاں لاتا ہے، کسی غریب نو دے چھڑ دے. میں اب ماشاءاللہ ستارہ مارکیٹ، اللہ تنوین جی ستارے ہوئی چمکدہ رکھے، میرے نبی نال محبت کر دے ہو تو اڈے جڑا ملاشی ہوندہ ہے پیا کسی اس بیلی نے پیسہ پایا ہے، انہوں آکھو بھئی جڑا توں پایا تو لہ جانا. دیکھو نا جدہ پیسہ خرچ ہوئے فضول ہوئے تو دکھ نہیں ہوندہ. مثلا میں تو مثال دے دینا، میرا پیسہ فضول خرچ ہویا ہے، ساڑھے وزیرہ نے بغیر ساڑھے تو پوچھے ہوندہ سے کرتارپور گردوارے تے پیسہ لاتے ہیں. میں نہیں چاہتا میرا پیسہ گردوارے تے لگے، میں تے چاہنا میرا پیسہ مسجد تے لگے، مدرسے تے لگے، خلق خدا واسطے لگے. بت کدے غیر اللہ دی جتھے عبادت ہوندی ہے، میں پیسہ مگر مجبور ہاں ٹیکس دئی دے. کئی بندے جڑے نا انہوں نے بھی کئیاں دکھ ہوندہ ہے، اصل جی مولویاں کھان دا بہانہ بنا ہے. وہ اللہ دی قسم مولوی چاہتا ہے ایک روٹی کھاندا، باقی لنگر غریب بھی کھان دے. نہیں جی پیسے ویکھو جی، تساں پیسہ ویکھو نا لوکی کیویں پیسے سٹ دینے تے تساں پیسے نہیں بننا نہیں. میرے ایک دوست نے جو 17 گریڈ دے افسر نہیں تو کہنے شاہ جی ویکھو نا تساں، میں کہ بیلی گل سن، فرق صرف اینا ہے جڑی توں ٹیکس لینا ہے، جڑا توں تنخواہ لینا ہے، یہ کتھوں ہوندی؟ بھئی وزیر اعظم صاحب نے پوچھو نا جڑی وہ 2.5 لاکھ تو 12 لاکھ تے اپڑ گئی ہے، وہ تنخواہ کتھوں ہوندی ہے؟ میں تے تسی ٹیکس دینے تے خوشی نال نہیں دیندے. جبرن ساڑھے کو ٹیکس لے آ جاندے تو اس ٹیکس چوں ڈی سی ہوئے، ڈی پی ہوئے، افسر ہوئے، ملازم ان سارے اس ٹیکس چوں تنخواہ لیندے تو کدی جیب چوں نکلیا تو اڈی چوں وہ جبرن لیندے نے، سانو تسی آپ ہی دے چھڑ دیں. ہے دوہاں دا پیسہ سارا غریباں دی جیب چوں پہ نکل دے. سانو محبت نال دیندے نے، تسی جبرن لے لیندے. فرق تو صرف ہوندہ ہے، تسی دفتر جو اے سی لا کے بیٹھے ہوندے، اسی سڑکاں تے ستارہ مار کے نبی دا ذکر کر کے لے لیندے. اندہ سارا غریباں دی جیب چاہیے، رستہ وکھرا وکھرا بنایا. پیسہ فضول خرچی یاد رکھنا تو اڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا قیامت والے دن میرا حساب دے گا. پھر ایویں نعرے مار دو سنیوں کا بادشاہ، کوئی ہمت کرے کوئی شخص میرا قیامت دن حساب دے گا، لو مجھ سے آج لکھوا لو، رب کی عزت و جلال کی قسم آپ سب گواہ بن جاؤ. روز قیامت جو پیسہ آپ نے نبی کے نام پہ خرچ کیا میں اس کا حساب دوں گا، میں اس کا حساب دوں گا. اس کی وجہ مجھے پتا ہے، رب کی عزت کی قسم جو پیسہ نبی کے نام پہ خرچ ہوا اس کا حساب ہونا ہی نہیں. اور یہ میں ایسے بات نہیں کرتا، میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاں جوان ہو گئی ہیں تو پیسے کول کوئی نہیں، مدینے دے تاجدارہ کچھ عطا ہو جائے. اور میں یہاں پہ عرض کروں گا آپ سے، خدا کے لیے نکاح کو سستا کریں. ہم برباد ہو گئے ان کاموں میں. جب بیٹے کی شادی کرنی ہوتا ہے جی دھوم دھام نال جی 2000 بندہ برات تے لے کے جانا ہے، اور خدا کے بندے بیٹی والوں پہ بوجھ کیوں بنتے ہو؟ ایڈا ہی تو نمبردار چودھری ہے، 2000 بندہ گھر ولیمے تے ساتھ لے. بیٹیوں کی طرف یہ کیا، ان کو کہو نہیں آپ 4 آدمی کا ہم 4 لے کے آ جائیں گے. نکاح صرف 3 شرائط ہیں، ایجاب و قبول ہے، حق مہر اور گواہ، اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا. یہ ہے نکاح، ولیمہ سنت ہے، باقی سے آپ پہ نہیں. آج ہی فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، مائیوں ہو گیا، فلانا آ گیا، کنجران تے فلان پتہ نہیں کنوں دے چھڑ دے. یاد رکھو آج اگر اپنی کسی کی بیٹی کو جو ہے بہو نہیں بیٹی بنا کے لائے گا اور اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، میرا رب اس کی بیٹی پہ بھی رحمت فرمائے. اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے اور بہنوں بیٹیوں کو آباد رکھے. وہ شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا کول شے کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا جا میرے عثمان غنی کو ٹر جا. وہ بندہ گیا دروازے دستک دین لگا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آواز پی آوے. آپ فرماندے نے پہ اپنی زوجہ محترمہ نو تینو کنی وری آکھیا ہے دیوے دے وچ جڑا بتی جڑی ہے موٹی ہوندی ہے، تیل چوکھا پیندی ہے تے کاٹن روئی کم استعمال کریا کر تاکہ دیے دا تیل کم استعمال ہوئے. کو دیوہ رات نو تیل پی جاندہ ہے. تو عثمان غنی جیسا شخص فرما رہے ہیں دیے میں تیل زیادہ جلتا ہے. کھڑا ہو گیا، پھر سوچیا میں نبی دے بارگاہ چاہیا سا، نبی نے کلیا ہے
دستک دیتی، عثمان غنی تشریف لے آئے، دروازہ کھلیا، ہاں بھئی بیلیا دس، عرض کی تھی جناب اے مسئلہ تے سرکار جناب جدوں میں آیا ساں تے تسی اپنی زوجہ محترم نو دیے دے تیل تو اظہار فرماندے سو پہ تے مینوں میری ضرورت تو بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے تے جناب گل دی سمجھ نہیں آئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سنو یہ جو میں گھر میں دیا جلنا تھا نا اس کے تیل کا مجھے حساب دینا ہے کیونکہ اس کو خرچ میری ذات پہ ہونا ہے، میں جو یہ دے رہا ہوں نا یہ تو جو ہے نا بس تھوڑا جا کھول دو پاویں زیادہ نہ کھول، تو جو ہے کوئی شخص ایسا ہے جو آکے شاہ جی میں 10 لاکھ دیو تو میں فیر مار دیو ہیں 20 لاکھ 50 لاکھ کسی نو اور نو پوچھ لو لوڑ ہوئے پیسے 10 کروڑ 50 کروڑ بھی ہوئے نا تو کوئی بندہ نہیں شاہ جی پیسے دیو تو میں فیر مار چھڑو اندھے شاہ جی جے ماری گیا تو پیسے کس کام ہے انجی گل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال سے جان عزیز ہے قیمتی ہے نا، مال سے جان ہے قیمتی ہے، بندہ مال دیتا ہے جان ہے نہیں دیتا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ نبی کے نام پہ خرچ کو معاذ اللہ فضول کہے، اس سے پوچھو مولانا نبی کے نام پہ تو بدر والوں نے جان دے دی، احد والے یرموک والے یمامہ والے حنین والے کربلا والے، نہیں تو غازی علم الدین سے پوچھو، غازی عامر چیمے سے پوچھو، غازی ممتاز سے پوچھو، ارے یہ نام کس نام پہ جان تو سامعین ذی وقار یاد رکھیے گا
ہر چیز کا حساب ہوگا، طاقت کا حساب ہوگا، جوانی کا حساب ہوگا، مال کا حساب، کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک ان چیزوں کا حساب نہیں دے گا، کمائے کہاں سے، لگائے کہاں پہ، وقت کہاں گزارا۔ مگر رب کی عزت و جلال کی قسم، جو وقت میرے مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھے رہے اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرے وقت کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ اس وقت دے صدقے تے سم بخشیاں جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کے ذکر میں وقت ضائع نہ ہو، جس نبی کے ذکر میں جو ہے وہ جان ضائع نہ ہو، وہ مال ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو سچی پوچھے نا کوئی عمل نہیں، کوئی یہ ساڑھے سجدے تقوی کونی ایسی جنہیں کو متقی ہیں، سانوں پتہ ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور نبی کی شفاعت اور نبی کی آسرے پہ یقین ہے۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ نبی کا ذکر جے کملی وا لیو نایوں دو اے درداں دے مارے کی کر دے، جے کملی وا لیو نایوں دو اے درداں دے مارے کر دے، مل کے میرے نال آکھو کملی وا لیو نایوں دو اے درداں دے مارے کی کر دے، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، اے گناہگار وچارے کی کر دے، مل کے میرے نال آکھو کہ کملی وا لیو نایوں دو، جے کملی وا لیو نایوں دو اے درداں دے مارے جے کملی لیو نایوں دو اے درداں دے مارے کی کر دے، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، اے گناہگار وچارے کی کر دے، عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ پالے، جے کملی وا لیو نایوں دو اے درداں دے مارے کی کر دے، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، اے گناہگار وچارے کی کر دے، ہر نظر کوت اٹھے گی معاشر کو دل خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑی کری تال کملی وہ جائیں گے، عشری کا سارا نقشہ بدل جائے گا، جے کملی وا لیو نایوں دو اے گناہگار وچارے کی کر دے، جنہ بن دوزاں من معاشر دا، جنہ بن دوزاں، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہے سہارا، آقا چندڑی مندڑی میں چے ہو بھی چاہیاں لگیاں توڑ نہیں پائی، تیرے پل
نہ کر دو سامنے معاشر دا گناہگاری وچارے کی کری دے گناہگاری وچارے رب کی عزت و جلال کی قسم، یہ ہماری عزتیں، یہ ہمارے خدا کی رحمتیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، یہ نبی کی آمد کی وجہ سے ہے، میرے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اس آقا کے آمد پہ؟ ابے ہزاروں دلیلوں کے باوجود ہمیں نبی کو ماننے اور نبی کی آمد کی خوشی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، اللہ ہمیں اسی غلامی میں زندہ رکھے۔ میں اور بھی بیان کرتا لیکن ابھی 2-3 جگہ سانگلہ پھر فیصلہ آباد میں نے پہنچنا ہے، اور یقیناً نعت خوانی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کل صبح اللہ کے فضل و کرم سے 8:30 بجے آستان عالیہ حسینیہ سے مرکز اہل سنت مسجد الفاروق سے انشاءاللہ ونی کے چوک میلاد چوک میں پہنچیں گے، اور مقررہ راستوں سے اپنے جلوس ہوتا ہوا واپس اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ جمعے کا دن ہے۔ تو اگرچہ ہم نے علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو محلوں میں ہیں بزرگ نہیں آ سکتے وہ اپنا اپنا جمعہ ادا کریں، جو شرکائے جلوس ہوں گے انشاءاللہ اختتام پہ وہ الفاروق میں انشاءاللہ تعالی جمعہ ادا کریں گے، اور آپ کے لیے پھر میلاد کا لنگر بھی اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوگا۔ تو تمام احباب صبح 8:45-9 بجے تک میلاد چوک یا 8:30 بجے اہل جامع مسجد الفاروق ونی کے روڈ پہ پہنچیں۔ میرا اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اس محفل پاک میں آنے سننے سنانے والے اللہ سب کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب مجھے صرف